السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام اربعین اخلاق حسنہ، تالیف ابو حمزہ عبدالخالق صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حسن اخلاق۔ قال اللہ تعالی وقولوا للناس حسنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد نیکی لازمی کرو، نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے۔ حدیث نمبر 2۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ پردہ پوشی۔ حدیث نمبر 3۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اس سے بے یار و مددگار چھوڑ کر دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ایفائے عہد۔ قال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور عہد کو پورا کرو، بے شک وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34۔ حدیث نمبر 4۔ اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے اپنے نفسوں کی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پوائنٹ فرسٹ، جب بات کرو تو سچ بولو۔ پوائنٹ سیکنڈ، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ پوائنٹ تھرڈ، جب امانت دی جائے تو خیانت نہ کرو، ادا کرو۔ پوائنٹ فورتھ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پوائنٹ ففتھ، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو۔ پوائنٹ سکستھ، اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، یعنی کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ نرمی۔ قال اللہ تعالی وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر آپ ان لوگوں سے پہلو تہی کیجئے اپنے رب کی جانب سے اس روزی کی خواہش کرتے ہوئے جس کی آپ کو امید ہو، تو ان سے کوئی اچھی بات کہہ دیجئے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 28۔ حدیث نمبر 5۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ آسانی کرنا۔ قال اللہ تعالی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، سختی کا نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ حدیث نمبر 6۔
اور سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو جب اپنے کسی کام کے لیے بھیجتے تو انہیں فرماتے خوشخبری دینے والے بننا، نفرت نہ دلانا، آسانی کرنا، تنگی اور مشقت میں نہ ڈالنا، دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دینا۔ قال اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18۔ حدیث نمبر 7۔ اور سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا نجات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رہو۔ سچ بولنا۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70۔ حدیث نمبر 8۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ شبہات سے بچنا۔ حدیث نمبر 9۔ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی یاد ہے کہ جو باتیں شک میں ڈالے انہیں چھوڑ دو اور جو شک میں نہ ڈالے انہیں اختیار کرو، بلا شبہ سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ شکر۔ قال اللہ تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ حدیث نمبر 10۔ اور سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر و برکت ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے۔ بے نیازی۔ حدیث نمبر 11۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقی غنی اور گمنام بندے کو پسند کرتا ہے۔ صبر۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو صبر اور ایمان کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 12۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے اس مومن سے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ قال اللہ تعالی وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم جو بھی کوئی اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ
خود تمہیں ہی پہنچے گا، اور تم جو کچھ بھی کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور تم جو بھی کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 13۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف 2 اشخاص پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا پھر اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اور دوسرا وہ شخص جس سے اللہ نے حکمت و دانائی سے نوازا اور وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ مسلمان کی عزت کی حفاظت۔ حدیث نمبر 14۔ اور سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کی، اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ ہمدردی۔ حدیث نمبر 15۔ اور حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کو کسی مصیبت پر تسلی دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے روز قیامت عزت و تکریم والا لباس عطا فرمائے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ قال اللہ تعالی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حدیث نمبر 16۔ اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے ملنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، بھٹکے ہوئے راہی اور کمزور نگاہ والے کی رہنمائی کرنا، اور راستے سے پتھر، کانٹے اور ہڈی جیسی ضرر رسا چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے، نیز اپنے ڈھول سے اپنے بھائی کے ڈھول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے۔ صحبت صالح۔ قال اللہ تعالی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس دن متقیوں کے سوا تمام دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 67۔ حدیث نمبر 17۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کستوری رکھنے والا اور دوسرا بھٹی میں آگ بھڑکانے والا ہے۔ کستوری والا تجھے کستوری کا تحفہ دے گا، یا تو اس سے کستوری خریدے گا، یا پھر کم از کم تو اس سے بہترین خوشبو پائے گا، اور بھٹی کو بھڑکانے والا تیرا بدن یا کپڑے جلائے گا، یا اس سے تو بدبو پائے گا۔ ترک گناہ۔ قال اللہ تعالی، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تباہی و بربادی ہے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 7۔ حدیث نمبر 18۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے اس کے خلاف نہ لکھو حتیٰ کہ وہ برائی کر لے، اگر کر لے تو ایک گناہ ہی لکھو، اور اگر میری وجہ سے اس گناہ کو ترک کر دے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر کسی نیکی کا ارادہ کرے اور وہ نیکی نہ کر سکے تو محض ارادہ کی وجہ سے بھی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر وہ نیکی کر لے تو 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک لکھ لو۔ میانہ روی۔ قال اللہ تعالی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ سورہ لقمان آیت نمبر 19۔ حدیث نمبر 19۔
اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک چلن، عمدہ کردار اور میانہ روی نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑنا۔ حدیث نمبر 20۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو۔ عفو و درگزر۔ قال اللہ تعالی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ عفو و درگزر کو اختیار کیجیے اور بھلائی کا حکم دیجیے اور نادانوں سے اعراض کیجیے۔ حدیث نمبر 21۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کبھی مال کم نہیں کرتا، اور عفو و درگزر کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند فرماتا ہے۔ عدل و انصاف۔ قال اللہ تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور ناپسندیدہ افعال اور سرکشی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کر لو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ حدیث نمبر 22۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر رحمان کے دائیں جانب ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے فیصلوں، اپنے گھر والوں اور ان کے کاموں میں جو ان کے سپرد ہے عدل و انصاف کرتے ہیں۔ رضائے الہی۔ قال اللہ تعالی ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہوگی، یہی عظیم کامیابی ہوگی۔ حدیث نمبر 23۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ شخص اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تانا نہ دینا۔ قال اللہ تعالی ولا تنابزوا بالالقاب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، برے القاب سے مت پکارو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ حدیث نمبر 24۔ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ صلح جوئی۔ قال اللہ تعالی والصلح خیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور صلح اچھی چیز ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 128۔ سیدنا ابو داود رضی اللہ عنہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو وہ بات بتاؤں جو روزے، نماز اور صدقے سے بہتر ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں صلح کرانا، اور آپس کا فساد تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ ضرورت مند کی مدد۔ قال اللہ تعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور مومن
کم تارد کی صورت میں بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9۔ حدیث نمبر 26۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ قال اللہ تعالی وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آپ رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے اور مسکینوں اور مسافروں کا اور فضول خرچی نہ کیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26۔ حدیث نمبر 27۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے اچھا ہوگا جو اپنے دوستوں کے حق میں سب سے اچھا ہوگا۔ نرم خوئی۔ قال اللہ تعالی فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ محض اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہوئے ہیں، اور اگر آپ بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس چھٹ جاتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ حدیث نمبر 28۔ اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و کرم و نرم خوئی میں ایک جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، جیسے کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ محبت۔ حدیث نمبر 29۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت و جلالت کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 30۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلوں والا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ ایسا رہے گا۔ بیٹیوں کے ساتھ احسان۔ حدیث نمبر 31۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں حسن معاشرت کا ادب سکھایا، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا رہا اور ان کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھا تو اس کے لیے جنت ہے۔ خواہشات نفس پر قابو۔ قال اللہ تعالی فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ فَتَرْضَى۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس آپ کو اس کی فکر سے وہ شخص غافل نہ کر دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے، ورنہ آپ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 16۔ حدیث نمبر 32۔ اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ سے جھوٹی امیدیں وابستہ کرے۔ خیر کی بات۔ حدیث نمبر 33۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ حسن معاشرت۔ قال اللہ تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بیویوں کے شوہروں پر عرف عام کے مطابق حقوق ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ حدیث نمبر 34۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قال اللہ تعالی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ وقال اللہ تعالی وبالوالدین احسانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ حدیث نمبر 35۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ۔ حدیث نمبر 36۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ مہلت دینا۔ حدیث نمبر 37۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیتا تھا اور پھر اپنے خادم کو کہتا تھا کہ جب تم کسی تنگ دست کے پاس آؤ تو اس سے درگزر کرنا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ شخص اللہ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے درگزر فرما دیا۔ مومن کو آئینہ سمجھنا۔ حدیث نمبر 38۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ملازموں کے ساتھ حسن سلوک۔ حدیث نمبر 39۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ
عنہما بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خادم کو کس قدر معاف کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر جب تیسری بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے ہر روز 70 بار معاف کیا کرو۔ نیکی کی طرف رہنمائی۔ حدیث نمبر 40۔ اور سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، میرا جانور مر گیا، مجھے سواری دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس سواری نہیں۔ تو ایک آدمی بولا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اسے سواری دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔